بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹ. Today's our topic is post-traumatic stress disorder, which is also an anxiety disorder. اور ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے مختلف سمٹمس کے بارے میں اور اس کا ٹریٹمنٹ، ڈائگنوسس، تمام پروسیجر کو آج ہم اپنے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. PTSD, it's not about what's wrong with you, it's about what happened to you. Post-traumatic stress disorder refers to extreme response to a severe stressor, include increased anxiety, avoidance of stimuli associated with the trauma, and the numbing of emotional responses by Davison and Neal 2001. ڈیویسن اور نیل نے 2001 میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کے اندر سویئر قسم کے جو اسٹریسر ہیں ان کا سامنا فرد کو کرنا پڑتا ہے، جو کہ جس کے میں انگزائٹی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ فرد اس اسٹیمولائی سے یا اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرتا ہے جس ثانیے سے وہ گزرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر مختلف قسم کی ہیجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. PTSD is a common result of a dreadful and traumatic event that the person has witnessed or directly experienced. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں فرد جو ہے وہ کسی بہت ہی گمبھیر قسم کے، خوفناک قسم کے ٹراما سے، ثانیہ سے گزرتا ہے، یا پھر وہ اس کا آئی وٹنس ہوتا ہے، یعنی اس چشمدید گواہ ہوتا ہے، وہ ثانیہ اس کے سامنے ہوتا ہے، یا پھر وہ ڈائریکٹلی اس کا شکار ہوتا ہے. اس طریقے سے فرد کے اندر ایک بہت ہی خوف جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ سانحہ جو اس کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں جو کہ سٹریس کا جو ہے باعث بنتے ہیں، اس کی زندگی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. Such traumatic events cause horror, fear and a sense of helplessness in the victims. اور یہ سانحہ جو ہوتے ہیں یا یہ جو ایونٹ جن کی وجہ سے سانحہ فرد کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ بہت زیادہ خوف، دہشت اور بے چارگی کی کیفیت جو ہے وہ وکٹمز کے اندر، وکٹم یعنی جو اس کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی عام روٹین کی زندگی کو جو ہے وہ بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں. ایونٹس اگر ہم دیکھیں PTSD میں، تو وہ کون سے ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے جو ہے PTSD جو ہے کا سبب بنتا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا فرد شکار ہوتا ہے. اس کو ہم نے دو کیٹیگریز میں یہاں پر بیان کیا ہے. فرسٹ ون از دا وائلنس اینڈ نمبر 2 از دا ایکسیڈنٹل. وائلنس سے مراد ہے کوئی جنگ، وار، جیسے اگر کسی جنگ کو وہ دیکھتا ہے یا اس کا جو ہے شکار ہوتا ہے. نمبر 2 ٹیررسٹ اٹیکس، سوسائڈ بامبنگ ہے، جیسے دہشت گرد کے حملے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ اٹیکس جس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کا اگر فرد شکار ہوتا ہے. کسی فزیکل وائلنس کا جو ہے فرد شکار ہوتا ہے، یعنی جسمانی طور پر اس کے ساتھ تشدد، برے طریقے سے تشدد ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی قسم کے اگر سیکشول ابیوزمنٹ کا وہ شکار ہوتا ہے. سینگ another person hurt، یا کسی اور کو وہ جو ہے وہ شکار ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، زخمی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، یا وہ تشدد کا شکار ہوتے ہوئے کسی اور کو بھی دیکھتا ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی وائلنس ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد اور معاشرتی تشدد. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فرد کے اندر ایک خوف و ہراس کی جو ہے وہ کیفیت پیدا کر دیتی ہیں، اور فرد جو ہے اس کو لگتا ہے اس سانے کے گزر جانے کے بعد بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا، یا دوبارہ سے اس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں. وائلنس اس کے علاوہ ایکسیڈنٹل سچویشن اگر وہ دیکھتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کار ایکسیڈنٹس ہیں، یا ڈیفرنٹ سفر کرتے ہوئے اگر وہ کسی ایکسیڈنٹ کا خود شکار ہوتا ہے، یا کسی قسم کا بہت سویئر قسم کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو وہ بھی اس کے حواس پر چھا سکتا ہے. اس کے علاوہ فالس ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں،
یعنی کہ جو کہ قدرتی طور پر مختلف قسم کی آفات جیسے آتی ہیں، جیسے کہ کوئی طوفان ہے یا ارتھ کوئک ہے، جیسے ہم نے خود بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ پاکستان میں جو ارتھ کوئک آیا تھا، اور وہاں کے لوگ جو ہے ایک میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ PTSD کا جو ہے وہ شکار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سیلاب ہیں یا کوئی بھی قدرتی آفات ہیں جس کا فرد سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ پیش خیمہ بنتے ہیں، تو فرد اس کی وجہ سے PTSD کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی سرجریز ہیں، آپریشنس کی وجہ سے اگر فرد جو ہے فرد کی جو ریلیٹیوز ہیں یا کوئی بھی جن کو سرجری کی وجہ سے جو ہے وہ کسی سانے کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ آلسو کاز کرتی ہے PTSD کی۔ اس کے علاوہ اینیمل اٹیکس یا نیئر ڈوب جانا، کسی اس کے اندر پانی کے اندر جو ہے ڈوب کے کسی کی ہلاکت ہو جانا، یا ڈوبنا لیکن بچ جانا، لیکن وہ اتنا زیادہ یہ ٹراما فرد کے دماغ پر چھا جاتا ہے کہ وہ اس کو سکون نہیں لینے دیتا۔ اس کے علاوہ پوائزننگ ہے، کچھ ایسی بیماریاں جو کہ لائف تھریٹننگ ہوتی ہیں، جن سے جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، یا فرض جو ہے وہ ڈینجر زون میں چلا جاتا ہے اپنی لائف کے لحاظ سے۔ فار ایگزامپل کینسر ہے، یا آج کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو کرونا وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ تھریٹننگ جو ہے وہ لوگوں کے لیے رہا ہے، اور جو لوگ اس ٹرامے سے گزرے ہیں، یعنی اگر ان کی فیملی میں کسی کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان کا بھی PTSD کا شکار ہونے کے جو ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے فرد جو ہے وہ PTSD کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر افیکٹس 8 ملین پیپل ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ۔ اور آج کل جو پرابلم کریٹنگ ہم جسے کہہ سکتے ہیں ٹراما، وچ از دا کرونا وائرس، اور اس کی وجہ سے وہاں پر اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کازز جیسے ہم نے پہلے بھی اس کی ڈسکس کی، دا اسٹریسفل ایکسپیرینس، ٹراما، مینٹل النیس، پری ڈسپوزیشن ٹو مینٹل النیس، اور فیملی ہسٹری آف مینٹل النیس۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کازز جو ہیں وہ ابھی میں نے آپ کو پریویس سلائیڈ کے اندر ڈسکس کیا اس کو۔ رسک فیکٹرز فور PTSD جو ہے وہ جو بڑھ جاتا ہے رسک فیکٹر خطرے کا، وہ لانگ لاسٹک ٹراما، یعنی اگر ٹراما جو ہے جو ثانیہ ہے وہ زیادہ طویل ہو جائے، یعنی فرد ایک ہی سچویشن کے اندر، ایک ہی ثانیہ کے اندر جو ہے وہ کافی حد دیر تک رہے، تو اس کے خطرات جو ہیں PTSD کے بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، چائلڈہڈ سیکشل ابیوز جو ہے، اگر بچہ جو ہے وہ اس کو بچپن میں سیکشل ابیوزمنٹ کا وہ شکار ہو، یا وہ کسی اور ٹرامے سے گزرے، تو یہ اس کے لیے ایک ہائی رسک فیکٹر ہوتا ہے PTSD کے لیے۔ جاب ویئر یو آر ایکسپوز ٹو ٹراما سچ ایز ملٹری پوزیشنز، یعنی اگر آپ اپنی جاب کے لحاظ سے یا ورکنگ پلیس پر کسی قسم کے سانے کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ملٹری پوزیشن کے اندر آپ ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی ایسی سزا ملتی ہے جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ آگے جا کر PTSD کا آپ کو شکار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لیک آف ساؤنڈ سپورٹ سسٹم، اگر آپ کے ساتھ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، آپ کو اس سانے سے نکالنے میں آپ کی مدد نہیں کرتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے سپورٹنگ نہیں ہیں، تو دین PTSD کے جو چانسز ہیں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے seeing someone get hurt، اگر آپ کسی کو پہ تشدد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ہسٹری آف سبسٹنس ابیوز جو ہے وہ اگر ہے، مثلا کوئی ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں یا ایڈکشن ہے یا اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے، تو دین بھی PTSD کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا
کہ گھریلو تشدد اور جو آپ کا جو سوشل سیٹ اپ کے اندر اگر تشدد ہے تو یہ چیز بھی جو ہے پی ٹی ایس ڈی کے رسک فیکٹرز کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ مین ٹائپس آف پی ٹی ایس ڈی سمٹمز اگر ہم دیکھیں تو اس میں ری ایکسپیرینسنگ، یعنی فرد کے ساتھ ایک ثانیہ ہوا اور وہ اس کا شکار ہوا اور ابھی وہ اس کو بھولا نہیں ہے، اس ٹراما سے نکلا نہیں ہے، تو دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے خدا نخواستہ فیملی کے اندر ایک ڈیتھ ہوتی ہے اور اگر آپ اس کی سیورٹی سے ابھی نکلے نہیں ہیں، اس ثانیہ کو ابھی آپ بھولے نہیں ہیں کہ دوسری ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی اور اس طرح کا ثانیہ ہو جاتا ہے، تو فرد کے اندر پی ٹی ایس ڈی کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دین انٹرسٹیو تھاٹس اور میموری اباؤٹ دا ٹراما، اور فرد جو ہے اگر وہ ری ایکسپیرینسنگ کرتا ہے چیزوں کا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے سوچ جو ہے، اس کی میموریز جو ہیں ٹراما کے متعلق، وہ بار بار اس کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں، اس کے اندر انٹرفیرنس اس کے جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، وہ صحیح طریقے سے اپنے کام کے اوپر جو فوکس نہیں کر پاتا ہے۔ نائٹ میئرز جو ہیں، برے خواب جو ہے ان کا شکار ہوتا ہے، اور سم ٹائم اس کو وہ یاد بھی نہیں رہتے کہ اس نے جو ہے وہ کیا دیکھا ہے، بہرحال وہ خوف کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ فلیش بیکس میں فرد کو بار بار اپنے ماضی کے اس سانحہ یا ٹراما کے بارے میں جو ہے وہ بار بار خیالات آتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دوسری خوف کے اندر یا فیئرز اور فوبیاز کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر لیتا ہے۔ مثلا اندھے سے خوف جو ہے اس کو ستانے لگتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہونے والا ہے، اور یہ سچویشن جو ہے اس کو اور ڈسٹریس کا جو ہے وہ شکار جو ہے کر دیتی ہے، اور یہ ڈسٹریس جو ہے اس کو اس کے ٹراما کے بارے میں جو ہے وہ بار بار ریمائنڈ کراتا ہے۔ اس طریقے سے فرد اس سرکل سے جو ہے وہ نہیں نکل پاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کی فزیولوجیکل جو ہے وہ ریئیکشن جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں، جو کہ ہم ابھی نیکسٹ سمٹمز کے اندر ان کو اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پی ٹی ایس ڈی کے اندر فرد ان کا شکار ہوتا ہے۔ پی ٹی ایس ڈی سمٹمز آف پی ٹی ایس ڈی ان چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فیئر آف بینگ سیپریٹڈ فرام پیرنٹس، بچے کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں پیرنٹس اس کو چھوڑ نہ دیں، وہ ان سے الگ نہ ہو جائے، وہ کہیں گم نہ ہو جائے، کہیں چلے نہ جائیں۔ نمبر 2، لوزنگ پریویسلی ایکوائرڈ اسکلز سچ ایز ٹوائلٹ ٹریننگ، اور جب بچے کے اندر یہ ایک خوف کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو بچہ بہت سی اپنی ایسی چیزیں جو کہ سیکھ چکا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ٹوائلٹ ٹریننگ ہے، یا چیزوں کو ہینڈل کرنا، اپنے کام خود سے کرنا، تو اس کے اندر لاس آف میموری جو ہے وہ بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ایک جگہ پر نہیں رہتی۔ اس کنسنٹریشن کی کمی کی وجہ سے بچے کے اندر جو ہے اپنے کام کو صحیح کرنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سلیپ پرابلمز اینڈ نائٹ میئرز وداؤٹ ریکگنائزیبل کنٹینٹ، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے یا اس نے کیا دیکھا ہے، لیکن وہ خوفناک قسم کے خواب سے جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، ڈراؤنے خواب اس کو آتے ہیں اور ان کی ریزن اس کو نہیں پتہ ہوتی کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا ہے کیا نہیں، لیکن وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے سلیپ پرابلم یعنی نیند کے جو ہے وہ پرابلم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپلسو پلے ان وچ تھیمز اور اسپیکٹس آف دا ٹراما آر ریپیٹڈ، بار بار وہ ان چیزوں کو دہراتا ہے اپنے گیم کے اندر، اپنی عام روٹین کی چیزوں کے اندر، یا اگر وہ کوئی سٹوری لکھتا ہے یا کوئی بھی چیز لکھتا ہے تو اس کے اندر اسی ٹراما کا جو ہے وہ ذکر کسی نہ کسی طریقے سے وہ ریپیٹ کرتا ہے جو اس کے ساتھ گزر چکا ہوتا ہے۔ Then new phobias and anxieties that seem unrelated to the trauma such as fear of monsters، بہت سے بچے جو مختلف ثانیہ سے گزرتے ہیں وہ مختلف قسم کے فوبیاز اور انگزائٹیز جو ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور جیسے کہ مختلف قسم کے مانسٹرز جو ہے
ان سے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو صحیح ریزن نہیں پتہ ہوتی لیکن اس کے اندر ایک خوف جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایکٹنگ آؤٹ دا ٹراما تھرو پلے، اسٹوریز اور ڈرائنگس، اور بچے کی اگر آپ اسٹوریز میں اس کی جو ڈرائنگ ہے اور اس کے جو گیم ہے اس کے اندر آپ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسی ٹراما یا اس سانحہ کا جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، وہ دکھائی دیتے ہیں ہمیں۔ ایشز اینڈ پین ایچز اینڈ پینز ود نو اپیرنٹ کاز، اور بغیر کسی کاز کے، بغیر کسی ریزن کے وہ مختلف قسم کے جو ہے تکلیف کا جو ہے، درد کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے۔ اریٹیبلٹی اینڈ ایگریشن اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن دکھائی دیتا ہے، اور عموماً جو ہے وہ ایگریشن کا بھی جو ہے شکار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سمٹمز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹس جو ہے ان میں دکھائی دیتے ہیں اگر وہ کسی سانحے سے گزرتے ہیں، کسی کرب سے گزرتے ہیں، تو وہ PTSD کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ PTSD ڈائگنوسس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈائگنوس کر سکتے ہیں، کیا اس کا کرائٹیریا ہے۔ ابھی ہم نے ڈیفرنٹ سمٹمز دیکھے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ فرد جو ہے وہ شکار کے بعد جب وہ کسی بھی سانحے کا شکار ہوتا ہے، کسی بھی ایسے ایونٹس، ایکسیڈنٹ سے گزرتا ہے جو کہ اس کی لائف کو ڈسٹرب کرتی ہیں، تو کس طریقے سے اس کی تمام زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کا سوچنے کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، فرد جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے مختلف قسم کے سمٹمز جو ہے وہ شو کرتا ہے، نائٹ میئرز دیکھتا ہے، اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اس کی نیند کے جو ہے وہ پرابلمز آتے ہیں، وہ مختلف قسم کے خوف کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اندیکھا اور دوبارہ سے اس سانحے کا ہو جانے کا خوف جو ہے اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تو کچھ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہاں پر شو کیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل فرسٹ ون دا نیگیٹو آلٹرنیشنز ان موڈ، فرد جو ہے اس کے موڈ میں جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی دیکھنے میں آتی ہے، بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، عموماً جو ہے وہ ریئیکشنز کے طور پر مختلف قسم کی جو ہے چیزیں وہ لینے لگتا ہے، اگر یہ ٹائم ڈیوریشن اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے تو فرد کی جو فنکشنل سگنیفیکنس ہے اس پر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے، یعنی اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ یا کام کرنے کی جو ہے پرفارمنس، اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایکسکلوشن، کہ وہ چیزوں کو چونکہ اوائڈ کرتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو انٹویشن معاملات سے بے دخل کرنا شروع کر دیتا ہے، سم ٹائم جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتا ہے، اور اس تمام سچویشن کا جو باعث وہ سٹریسر ہوتے ہیں جو کہ سانحے کا باعث بنتے ہیں، اور اسی وجہ سے فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ جو ہے وہ کر لیتا ہے، اور اس الگ تھلگ کرنے کی وجہ سے، لونلی نیس کی وجہ سے، وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو سم ٹائم ہیلپ لیسنس جو ہے وہ فیل کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر یہ خوف بیٹھنے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ سے اسی سچویشن یا اس سانحے کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ کس طریقے سے وہ ان چیزوں سے نکل سکتا ہے، ہم ٹریٹمنٹ سیکٹر میں اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ سائیکو تھراپی، ڈفرینٹ سائیکو تھراپیز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، ڈفرینٹ سائیکو تھراپیز کے ذریعے سے PTSD کا جو ہے وہ بہت سکسیسفلی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرگز جو ہیں، میڈیکیشن بھی استعمال کی جاتی ہے اس میں، اور بیہیویئر تھراپی، خاص طور پہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ٹیکنیکس کو لے کر سائیکو تھراپیز کے ذریعے سے فرسٹ جو پروسیجر استعمال کیا جاتا ہے اس میں فرسٹ آف آل ریویو، یعنی آئیڈینٹیفائی ایشوز اینڈ ڈیولپ ٹریٹمنٹ پلان۔
سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ فرد کے ساتھ ایشو کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کیا فیل کرتا ہے، اس سے تمام چیزیں جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہیں، اور اس کی مدد سے جو ہے ایک ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پریپیئر، یعنی کریٹ سیف پلیس، کنیکٹ وتھ فیملی، لرن سیلف سوتھنگ اینڈ رینیو بانڈس۔ فرد کو جو ہے وہ اس کے اندر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف جو ہے وہ پلیس پہ لا سکتا ہے، کس طرح سے ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کو اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ فیملی کے ساتھ جڑتا ہے، فیملی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو ریئلائز کراتی ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کے اندر اکیلا نہیں ہے، اس کو تنہا نہیں چھوڑا جا رہا ہے، تو وہ نئے جو ہے وہ تعلق کو دوبارہ سے قائم کر لیتا ہے۔ اس طریقے سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس کو کون سے ایونٹس ہیں جو کہ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور یہ آئیڈینٹیفائی ایسوسیٹیو ایموشنز کو دیکھتا ہے کہ ان جو کہ ڈسٹربنگ ایونٹس ہیں، ان کی وجہ سے جو مختلف قسم کے ایموشن اس کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے پرابلم ہو رہا ہے۔ کریٹو پازیٹیو بلیفس، اور اس وجہ سے، اور اگر میں ان جو ایونٹس ہیں، یہ جو آئیڈینٹیفائی اگر جو کر لیتا ہے وہ سائیکو تھراپسٹ کے ذریعے سے ان پرابلمس کو، تو وہ ایک پازیٹیو جو ہے بلیف سسٹم جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی کوگنیشن کے اندر جو ہے ایک واضح طور پر ہم تبدیلی دیکھتے ہیں۔ اینڈ دین ڈی سینسیٹائز، لاسٹ پروسیجر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈکٹ بائیلیٹرل اسٹیمولیشن، ریئیکٹ ٹو نیو انسائٹس اینڈ ایسوسیشن، یعنی جب وہ اپنے مسئلے کو، اپنی پرابلم کو سمجھ جاتا ہے تو وہ ایک نیا جو ہے وہ انسائٹ جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ نیو ایسوسیشن جو ہے ان کو تلاش کرتا ہے، یعنی ایسی ایسوسیشن، ایسی چیزیں جن کی وجہ سے وہ اس ٹراما سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے۔ اینڈ کنٹینیو انٹل ڈسٹربنگ ایموشنز آر ریڈیوس، اور اس وقت تک اس کو جاری رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ ان ڈسٹربنگ ایموشنز کو ختم نہیں کر دیتا۔ اس طریقے سے فرد کو سائیکو تھراپیز کے ذریعے سے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے PTSD کا سکسیسفل طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ دین ٹاک تھراپی جو ہے وہ بہت کامن ہے۔ سائیکو تھراپی از دا موسٹ کامن میتھڈ آف ٹریٹمنٹ فار PTSD کے لیے ہے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ فرد کی جو ٹراما سے متعلق جو بھی اس کی تھاٹس ہیں، اس کی فیلنگز ہیں، اور اس کا جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ صرف خود بلکہ فرد کو بھی ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے جو ہے وہ قابل بنایا جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ اس کی کونسلنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں ان کو وہ فائنڈ آؤٹ کرے، اور جب وہ ان کو ریئلائز کر لیتا ہے تو اس کے اندر پازیٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے، اور اس کے جو وہ ایکسپیرینس جن کے بارے میں وہ سوچتا ہے، جو کہ نان ڈسٹرکٹیو ایکسپیرینسز ہیں، یا اس کی سوچ جو نیگیٹیوٹی کی طرف ہوتی ہے، اس کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے فرد کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو اپنے نئی زندگی کی طرف، نئی لائف کی طرف کس طریقے سے جانا ہے، اور آپ نے پہلی چیزوں کو کس طرح سے اپنی فراموش کرنا ہے، اس کو نکال دینا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ ایک اچھی اور ہیلدی لائف گزار سکیں۔ اس طریقے سے ٹاک تھراپی کے ذریعے سے فرد کا جو ہے وہ سکسیسفلی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکیشن ہیں ڈیفرنٹ جو کہ اس کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ ریلیکس رہے، لیکن یہ چیزیں سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہیں۔ یعنی میڈیکیشن جو ہے وہ بینیفیشل اس وقت ہوگی جبکہ ٹاک تھراپی یا کوئی بھی PTSD کے لیے ہم بیہیویئر تھراپیز، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یا ڈیفرنٹ تھراپیز کو یوز کرتے ہیں۔
PTSD कोपिंग स्ट्रेटजीज हम देखेंगे कि किस तरीके से फ़र्द अपने PTSD का शिकार होने से बचने के लिए वो कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनको वो अपनाकर इससे निकल सकता है। नंबर वन, स्पेंड टाइम विद पीपल और फ्रेंड्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। इस सिलसिले में ग्रुप थेरेपी जो है वो बहुत सक्सेसफुल है। फैमिली थेरेपीज़ जो हैं वो दी जाती हैं ताकि फ़र्द जो है वो अपने लोगों से पॉजिटिव जो है एटीट्यूड जब गेन करता है, जब उनसे हौसला अफजाई उसको मिलती है, मोहब्बत और अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन उसको मिलता है, तो वो ट्रॉमा से बहुत हद तक जो अपने आप को निकाल सकता है। नंबर टू, एक्सरसाइज। डिफरेंट एक्सरसाइज जो है फ़र्द को सिखाई जाती हैं। इनका मकसद यही होता है कि फ़र्द फ़िज़िकली तौर पर फिट रहे, और फिज़िकली तौर पर जो फिट होता है तो ऑब्वियसली उसका मेंटल स्टेटस भी जो है वो हेल्दी एटीट्यूड की तरफ जो है वो जाता है। नंबर थ्री, माइंडफुलनेस। ऐसी टेक्निक्स जो है वो उसको सिखाई जाती हैं जिनकी वजह से वो अपने दिमाग को जो है वो पुरसकून रखता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशन है, योगा है, डिफरेंट बायो फीडबैक एक्सरसाइजेज हैं जो कि फ़र्द को इस ट्रॉमा से निकालने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा काउंसलिंग, इसके ऊपर हम बहुत काफ़ी बात कर चुके हैं। काउंसलिंग मेथड के ज़रिए से भी PTSD से फ़र्द बच सकता है। देन स्टडी लिटरेचर विच गिव कंफर्ट। उसको ऐसा लिटरेचर पढ़ने को कहा जाता है जो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक है, या जो चीज़ें उसको रिलैक्स करती हैं वो उसको पढ़ने को दी जाती हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लाइफस्टाइल चेंज। जो उसका लाइफस्टाइल जिसकी वजह से वो साने का शिकार होता है, उस लाइफस्टाइल से निकलने के लिए उसकी हेल्प की जाती है। उसको कहा जाता है कि वो उस लाइफस्टाइल को चेंज कर ले। और जब फ़र्द अपने आप को उस लाइफस्टाइल से निकाल के और किसी पॉजिटिव लाइफस्टाइल के अंदर, अनदर लाइफस्टाइल के अंदर ले आता है, तो फ़र्द अपने जो ट्रॉमास हैं उनको और भूल जाता है, उनसे निकल आता है और अपनी लाइफ को एक हेल्दी पर्पस के तौर पर हेल्दी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकता है। तो दीज आर दी सम कोपिंग स्ट्रेटजीज विच आर यूज फॉर द PTSD। होप सो कि आपने आज के लेक्चर को जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।